گہری اور سچی باتیں۔ عورت کی گود اور مرد کا کندھا سکون بھرا تکیہ ہے جہاں ان دونوں کی پریشانیاں بے چینیاں آرام کرتی ہیں۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے مگر ہمیشہ اس کی پسند رہنا بہت مشکل۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے وہ اس کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سردرد کہنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں آپ کو عزت نہیں دے سکتا تو یقین جانے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو جواب آیا اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی نہیں کرتا۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے محسوس کرو، یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج کے طلوع ہونے کا پتہ دیتی ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ جتنا سوچو گے اتنا ہی اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہو یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہار جانا ضروری ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کریں، کیونکہ جواب سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دیں، جانے والوں کو راستہ دیتے ہیں واسطہ نہیں۔ لمبا ساتھ ہو تو صرف خدا کا ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ بیوی کی جائز بات یا اچھا مشورہ مان لینا زن مریدی نہیں بلکہ مرد کی اعلیٰ ظرفی کہلاتی ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پڑھا دو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ تمہیں تاج و وقار پہنانے کے لیے محبت، دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر، خوف وغیرہ کے لیے کوئی وقت نہ ہو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت کو ایک تحفظ، بڑی اور پرسکون زندگی چاہتی ہے، وہ ایسے مرد کے غلام بن جاتی ہے جو ایسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرے۔
تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دیتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہر بات میں اپنی ہی تعریف کرنے لگے تو سمجھ جانا کہ وہ خود پسندی کی عادت میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا نے کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اپنے لیے۔ دنیا آپ کے خلاف نہیں بلکہ آپ کا دماغ ہی آپ کا دشمن ہے، کیونکہ ہر وہ آخری مسئلہ ختم ہونے کے بعد نیا پکڑ کر لے آتا ہے۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ کی نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر امیر ہو جاؤ گے تو مغرور مت ہونا، اور غریب ہو جاؤ گے تو مایوس مت ہونا۔ جس معاشرے میں عقل شعور گھنگرو باندھ لے تو وہاں نفس بھی ناچتا ہے، ایمان بھی ناچتا ہے، اور انسانیت بھی ناچتی ہے۔ محبت بہت خوبصورت چیز ہے اگر ساتھ چلنے والا انسان نیک ہو۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ عورت کی محبت کا مزہ صرف وہ مرد لے سکتا ہے جس کو عورت خود چاہتی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ حقیقتیں صرف رب کی ذات مبارکہ جانتی ہے، ہم انسان کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ دکھ درد تکلیف اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی ہے تو نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ پاک کا راستہ دکھاتی ہے۔ جس عورت کے جسم کے 2 حصے خوبصورت ہوں، مرد اس سے چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 بال۔